کراس ریفرنس نمبر 1 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک. یہ کرامت کی پہلی مثال ہے قرآن حکیم کے اندر. اصحاب کہف کا قصہ ہے. یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں ان کا زمانہ تقریباً 125 عیسوی کا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی زندہ اٹھائے جانے کے تقریباً 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے. 33 ہجری میں ان کو اٹھایا گیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب کہف. کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، غار والے لوگ. تو ان کی کرامت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے. لیکن ان کی کرامت یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھا دیا. ان کی کرامت سے مراد ہے ان پر اللہ کا کرم. اور وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 25 تک، اور انہی کے نام پر سورت کا نام بھی ہے الکہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ کرسچن مائتھالوجی میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ غار والے اور تختیوں والے، یعنی غار پر ان کے نام کی تختیاں لکھ کر ان کو اس میں قید کر دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہ دقیانوس کی طرف سے، یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے، تم سمجھ رہے ہو یہ کوئی عجیب نشانی ہے؟ اللہ کے ہاں تو یہ کوئی عجیب نہیں. واللہ اس سے بڑا معجزہ ایک انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب معجزہ ہی ہے. کچھ معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. یہ علم الکلام کی ٹرم ہے. احادیث میں اور قرآن میں آیتن آیا ہے، سائن، نشانی. یہ معجزہ جو ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، آپ اس کو بتائیں گے اس میں سے زندہ چوزا نکلے گا اور پھر مرغی بن جائے گی اور پھر وہ انڈے دے گی اس میں چوزے، وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ایک بے قدر بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. کائنات میں ہر چیز موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو، جو غار والے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہم نے معاملات، یہ کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ تھا، وہ اللہ کی بہت بڑی عجیب نشانی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور انہوں نے دعا کی. یہ دیکھیں کرامت دعا ہے. دعا کی اے رب ہمارے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت اور کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ اصحاب کہف کی دعا تھی. بس یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر اس غار کے اندر جس میں انہوں نے پناہ لی تھی. سنین عددا، وہ کتنے گنتی کے سال وہاں پر رہے. اور یہ پھر آگے آیات پوری چلتی ہیں، میں نے ان کو سکپ کیا ہے. ان کی کنکلوژن اس پر ہوتی ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، اور وہ اس غار میں 309 سال تک رہے. 309 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے یہ 300 سال بنتے ہیں. جو ہمارے یہ شمسی اعتبار چل رہا ہے، سولر سسٹم کے اعتبار سے 300 سال، اور چاند کے اعتبار سے 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلائے رکھا. یہ بہت بڑی کرامت تھی کہ ان پر موت طاری نہیں ہوئی، سوتے رہے. اور پھر اس میں آتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے، اور ان کا کتا جو ہے اس غار کے منہ پر وہ بھی بیٹھا ہوا اسی نیند کی حالت میں، اور جب کوئی ادھر آتا اس پر روب طاری ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرامت ان پر ہوئی. اور اس پہ ایران والوں نے بڑی زبردست ایک فلم بھی بنائی ہے، تقریباً 15 قسطوں کے اوپر، اصحاب کہف کے اوپر. تو وہ تقریباً اس کی کوئی 95 زبانوں میں ڈبنگ ہو چکی ہے، اور کمال انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آپ کو یوٹیوب پہ ایزیلی اویلیبل ہے اصحاب کہف کے اوپر. تو بہرحال یہ بہت بڑا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کرامت والا. اور دعا دیکھیں انہوں نے کیا مانگی تھی؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ،
اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر دے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ۔ اور یہ میں آپ کو آج ٹروتھ ریویل کر دوں کہ یہ اتنی زیادہ دشمنی ہے جو میں نے پال رکھی ہیں ہر مکتب فکر کے مولویوں سے لے کے نیچے تک، اور اس کے باوجود الحمدللہ ایک ایکسپلوژن ہے ہماری دعوت کا جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے راز یہ دعا ہے۔ میں پہلے دن سے یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملہ کیا تھا، یہ آج بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریر لوگوں کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، اور یہ ویسے بھی یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1883 کے 10 آیات پہلی سورۃ الکہف کی جو یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور آگے چل کر دجال والے چیپٹر میں آگے میں حدیث بھی بتا دوں گا صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے تو تم اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا۔ تو پڑھے گا تو وہی جسے یاد بھی ہوگی، اسی لیے کہا گیا کہ جو یاد کر لے گا وہ فتنے سے بچ جائے گا۔ تو اس میں 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی راہ نکالی کہ لوگ انہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکے، اور آپ دیکھیں 300 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یہ بہت بڑی کرامت کی مثال ہے۔